بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویئرز. میں ہوں اسما شاہین، ایجوکیشن والی. ہم موجود ہیں ریحان اسکول اسلام آباد کیمپس میں. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، جب بھی میں اپنے پروگرام امپاورنگ ایجوکیشن میں آتی ہوں تو میرے ساتھ ہوتی ہیں بہت ہی دلچسپ پرسنالٹیز. اور آج ہم یہ لکی ہیں کہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی پرویز عباسی بھائی موجود ہیں، جو کہ ریحان بھائی کے بیسٹی بھی ہیں، بڈی بھی ہیں، اور بڑے بھائی، چھوٹے بھائی، جو بھی بھائی بھی ہیں. اور ریحان بھائی ہمیشہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ اسکول اور یہ بلڈنگ اور یہ یہاں پہ ان کا ایک جو مقصد تھا آنے کا، وہ صرف اور صرف پرویز بھائی کی وجہ سے تھا. تو وہ بہت ان کے ساتھ پیار محبت سے رہتے ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں. تو میں سب سے پہلے پرویز بھائی کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ وہ اور ان کی فیملی نے آج ہمیں ریحان اسکول اسلام آباد کیمپس میں عید ملن پارٹی میں جوائن کیا ہے. اور ان کا کیسا رہا ہمارے ساتھ، انہوں نے انجوائے کیا نہیں کیا، ایکسپیرینس کیسا رہا، یہ سب ہم جانیں گے. تو سب سے پہلے ہم ویلکم کرتے ہیں پرویز بھائی کو. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. ویلکم بھائی ہمارے اسلام آباد کیمپس میں. تھینک یو ویری مچ آسمان، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ کہ آپ آئے اپنا پریشیس ٹائم نکال کے. پرویز بھائی، میں آپ جاننا چاہوں گی کہ میں تو آپ کو جانتی ہوں، ریحان بھائی جانتے ہیں، لیکن ہمارے جو ویورز ہیں، جو آڈینس ہیں، وہ آپ کے بارے میں نہیں جانتے. تو آپ ایک اپنا بریفلی انٹروڈکشن دے دیں. جی السلام علیکم. میرا نام پرویز عباسی ہے، مری والا، اور میرا تعلق مری سے ہے. میں نے جو تعلیم جو ہے وہ میں نے بیرون ملک شروع کی تھی، اور وہاں پہ میں نے کام بھی شروع کیا تھا. اور پاکستان جو ہماری ٹیلی کمیونیکیشنز کا جو ادارہ ہے، وہاں پہ میں نے ملازمت بھی کی ہے. کچھ عرصہ میں نے اپنا کام بھی کیا، اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی تھی. اور اس کے بعد میں نے نیشنل انکیوبیشن سینٹر پاکستان میں اس کا سنگ بنیاد بھی رکھی تھی. اور آج کل مری انکیوبیشن سینٹر جو ہے، ہمارے کوسار کے خطے کے جو بچے اور بچیاں ہیں، ان کی خدمت کے لیے ہم نے مری انکیوبیشن سینٹر کا سنگ بنیاد بھی رکھی ہے. اور اس ماہ انشاءاللہ ہم اپلیکیشنز بھی لے رہے ہیں. ماشاءاللہ، زبردست. پرویز بھائی، آپ تھوڑا سا انکیوبیشن سینٹر کے بارے میں بتائیں گے کہ وہاں پہ کس طرح کے کورسز ہیں، کیا کراتے ہیں، کیا ایج کرائٹیریا ہوتا ہے، اور کیا سکلز پہلے سے ہونے چاہیے یا کوئی سرٹیفکیشن وغیرہ؟ سو انکیوبیشن سینٹر کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بچی اور بچیوں کو کسی عمر میں بھی 7 سال سے لے کے 70 سال تک وہ ان کو کام، اپنا آئیڈیا جو ان کے ذہن میں ہے، اس کو حقیقی شکل میں، کاروبار کی شکل میں کیسے لے کر آئیں. امیزنگ. اور وہ پورا سٹیپس ہے، یعنی کہ اگر آپ کے پاس اور کچھ بھی نہ آتا ہو، صرف ایک آئیڈیا ہے، تو وہاں سے آپ کے ساتھ کام شروع کریں گے، اور آہستہ 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 اس آئیڈیا کو ہم ایک بزنس کی صورت میں لے کر آئیں گے. تو یہ ہمارے پاس پوری ایک فیسلٹی بھی ہے، ٹرینرز بھی ہیں، ڈومین ایکسپرٹس بھی ہیں، کیونکہ ہم نے ہزاروں کی تعداد میں جو اسٹارٹ اپ انٹرپرنر جس کو ہم کہتے ہیں، فاؤنڈرز جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے ساتھ کام کیا ہے. تو ان سے ہم نے سیکھا ہے کہ کیا ان کی مسائل کیا ہوتے ہیں، ضروریات کیا ہوتی ہیں. تو وہاں جو لیسنز لرنڈ ہیں وہ ہم کوشش کریں کہ ہم انکیوبیشن سینٹر میں شامل کریں. امیزنگ. اچھا بھائی، جیسا کہ آپ ریحان اسکول کا بھی ریحان بھائی کو جانتے ہیں کہ وہ سب کو انٹرپرینورشپ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. جو آپ نے ایج بتائی، ایگزیکٹ 7 ایئرس ٹو آنورڈ جو ہے ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس اور سب ہوتے ہیں. تھوڑا سا میں چاہتی ہوں آپ ہمیں بتاتے چلیں کہ کس کس طرح کی سکلز اب جو ہے ابھی تک آپ کے پاس جو 7 ایئرس سے لے کر ایٹ لیسٹ 20 یا 25 ایج تک ہے نا، تو وہ کیا آتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کو کیسے آپ لوگ انٹرپرینورشپ کی طرف لے کے جاتے ہیں. میں ایک کنسیپٹ اپنا تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتی ہوں، اور آڈینس کا بھی، کہ ایج 7 سے کیسے اوپر انٹرپرینورشپ کی طرف جاتے ہیں. دیکھیں، جو بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں نا، تو وہ بڑے کریٹیو ہوتے ہیں، بڑی امیجنیشن ہوتی ہے ان کی. اور وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ اس وقت تک وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ زیادہ اسکول کا اثرات ان کے اوپر نہیں ہوتے. جیسے وہ اسکول میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی زندگی بدل جاتی ہے. اور اکثر بچے روتے بھی ہیں جب وہ اسکول جاتے ہیں، اور شاید اس وجہ سے کہ اسکول کے اندر جا کے ان کو جو ان کی کریٹیوٹی ہوتی ہے وہ ختم کی جاتی ہے. اس میں کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک ہی جیسے یونیفارم پہنیں، آپ ایک ہی جیسے کلاس روم میں بیٹھیں، آپ ایک ہی جیسے سلیبس پڑھیں، آپ ایک ہی جیسے کام کریں. تو ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیت دی ہے، یقیناً کوئی بہت اچھی صلاحیت دی ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ میرے لیے وہی اچھا ہو. اسی طرح جو موسیٰ کی ہے وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دی ہے وہ شاید انہوں نے زینب کو نہ دی ہو. تو ہر انسان جو ہے نا وہ یونیک ہے. تو اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے اس میں جو فلا ہے، غلطیاں ہیں، خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ شاید 100 سال پرانا ایجوکیشن سسٹم ہے جو اس وقت کے حالات اور واقعات تھے اس کے لیے بنایا تھا.
آج جو ہے نہ صرف ڈیجیٹل کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے، تو اس میں آگے آنے والا جو دور ہے اس میں ہم ماضی کی تعلیم جو ہے وہ ہمیں کام نہیں آئے گی. بے شک. تو اس لیے ہمیں اس طرح کی جو انکیوبیشن سینٹرز ہیں اور جو بچے ہیں ان کے خیالات، ان کی سوچ کے مطابق ہم نے ان کو کیٹر کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف میری رائے نہیں ہے، لیکن ان پوری دنیا میں جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو ہمیں ریویو کرنا پڑے گا. بہت سارے لوگ جو ہیں، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، بیرون ملک بھی، یہ پاکستان کی بات تو میں بتا سکتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے کہ 90% جو بچے ہیں ڈگری کے بعد وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو جاب دی جائے. لہٰذا وہ 4 سال کی جو ڈگری ہے وہ ان کو سکلز نہیں پرووائڈ کرتی. میں یہ نہیں کہتا کہ تعلیم نہیں ہونی چاہیے، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ سکلز بھی ہمیں سیکھنے چاہیے جو ہمیں کوئی کام بھی دے سکیں. بالکل. بیرون ملک اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہم 2 3 4 سال کی ڈگری کرتے ہیں، لاکھوں ڈالر کا قرضہ لے کے، کیا ہمیں وہ واپس کتنا عرصہ کام کرنا ہوگا اس قرضے کو واپس دینے کے لیے، اور کیا ہم پھر ڈگری ویسی لیں جس میں نہ جو ہمیں پسند ہے یا ہمیں شوق ہے، لیکن وہ کریں جس میں ہم سب سے زیادہ پیسے کما سکیں تاکہ ہم قرضہ اتار سکیں. تو یہ بہت ہی، میں سمجھتا ہوں، ایک خطرناک جگہ ہے جہاں پہ ہم اس وقت ہیں. اور بچوں کو جو ہم انکیوبیشن سینٹر میں پڑھاتے ہیں، سملر جو آپ لوگ یہاں پہ ایک کھلا ماحول ہے، سوچنے کا ماحول ہے، وہاں پہ ہم لیٹسٹ جو ٹیکنالوجیز ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے، جو آپ کا سوال ہے کہ بچوں کے پاس کیا سکلز ہونے چاہیے، ریسرچ کے مطابق جو ہے آپ کی جو ٹیکنیکل سکلز ہیں وہ تقریباً 15% ہے آپ کی کامیابی کا، صرف 15%. باقی 85%، 85% جو ہے وہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز ہیں، آپ کی انٹرپرسنل سکلز ہیں، وغیرہ وغیرہ. میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں کہ پاکستان جیسے ممالک میں 4500 سے زائد پی ایچ ڈیز جو ہیں وہ فارغ ہیں، جاب لیس ہیں. ایسے ہی ہے. اس لیے نہیں کہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، ڈگری تو اتنی والی ہے، لیکن ان کی انٹرپرسنل اور کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ یہاں تک ہیں. تو ان کو برابر لانے کی ضرورت ہے، اور جب تک وہ نہیں لائیں گے وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے کانفیڈنس دینا، کریٹیوٹی دینا اور کمیونیکیشن سکلز دینا، یہ اگر ہم بچوں کو انکلکیٹ کریں تو باقی وہ خود اپنی تعلیم کر لیں گے. بے شک، اور زبردست. یہی کی پوائنٹس ہیں جو آج کل بچوں میں ہونے چاہیے. میں خود بھی کہتی ہوں کہ ڈگری کوئی بری چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے ہمارے پاس وہ ہونی چاہیے، بٹ جب وہ ڈگری لے کے ایک اسٹوڈنٹ نکلتا ہے تو اپنا 2 منٹ کے اپنی ذات کے بارے نہیں بتا سکتے، مطلب اتنی کمیونیکیشن سکلز ہماری اسٹرانگ نہیں ہوتی ہیں. پرویز بھائی، میں تھوڑا سا بات کرتی ہوں، چلو ریحان اسکول کے بچوں کے بارے میں. ماشاءاللہ آپ آئے، تھوڑا سا ہی ٹائم بے شک آپ نے اسپینڈ کیا، لیکن بچے نے آپ کے ساتھ انٹریکٹ کیا، تو بچے اور بچیوں کو آپ نے دیکھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ریحان بھائی ایک ویژن مشن لے کے چل رہے ہیں کہ وہ انہی میں سے 1000 لیڈرز بھی بنانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ چل کے اپنے ملک کے پرابلمز ریزالو کریں، اور ہم نے ان کو SDG گول میں سے ایک والا کنسیپٹ بھی دیا ہے. تو آپ کو ڈیفرنٹ بچوں نے بتایا ہوگا، پاورٹی والا، کلائمیٹ والا، تو اس طرح انہوں نے والا، ایجوکیشن والی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج جو بچوں سے ملے ہیں ان کی جو آپ نے 3 یہ سکلز بتائی ہیں وہ کیسی ہیں ان میں؟ اور اتنے سے ٹائم میں ان بچوں نے بھی، یہ سب لیول 1 کے اسٹوڈنٹ ہیں، ابھی زیادہ تر فاؤنڈیشن لیول میں ہیں، اس کے بعد یہ لیول 1 میں جائیں گے. تو ان کی یہ پریکٹیکلی جو ہوتی رہے گی کوچنگ، اس کے بعد اس کریکولم کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے یہ انٹرپرینورشپ کی طرف جب جائیں گے تو آپ کی ایکسپرٹیز سے آج جو آبزرویشن ہے وہ کیسی رہی؟ دیکھیے، اس میں نا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ریحان کو میں بہت پرانا جانتا ہوں، ماشاءاللہ 20-25 سال سے ہمارا ایک تعلق ہے ماشاءاللہ، اور میں ان کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں کہ ان کا جو سوچ جو تھی، جو ڈسکشن ہماری ہوتی تھی، انہوں نے حقیقت میں اس کو شکل میں لے کر آئے ہیں ریحان اسکول میں. آج ماشاءاللہ مجھے موقع ملا ہے بہت سارے بچوں سے ملنے کا، اور میں فرینکلی اسپیکنگ سوچ سے بھی زیادہ امپریسڈ ہوں. ناٹ صرف ان کی کانفیڈنس کے اندر، بہت ساری چیزیں میں نوٹ کرتا ہوں. مثال کے طور پہ جب ہم کھیل رہے تھے، بچوں کے ساتھ گیمز ہو رہی تھی، میوزیکل چیئرز ہو رہی تھیں، تو میں نے نوٹ کیا کہ ٹیچرز انوالو نہیں تھے، یعنی کہ جو کرسیاں تھیں وہ بھی بچے خود اٹھا رہے تھے. تو دس شوز کہ دے ہیو سیلف کانفیڈنس اینڈ سیلف اویئرنیس. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے موسیٰ سے میں ملا تھا، انہوں نے ماشاءاللہ کسی سپرویژن کے بغیر یہاں پہ آ کے مائک بھی لگایا، کیمرہ بھی سیٹ کیا. تو یہ لگتا ہے کہ اس کم عمر میں ماشاءاللہ اگر یہ اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو سوچیں کہ 5 سال کے بعد یہ کیا کر سکیں گے. اسی طرح ماشاءاللہ زینب سے میری ملاقات ہوئی ہے، لاہور سے وہ آئی ہیں صرف یہاں ریحان اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تو میں بہت امپریس ہوا ہوں ماشاءاللہ ان سے. ہماری جو فیوچر کی بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں،
یہ پاکستان کو آگے لے کے جا سکیں گے. تو اس میں تو دو رائے ہے نہیں. اتفاق کی بات ہے کہ مجھے رات کو بھی میں کسی پرائیویٹ اسکول کے فنکشن پہ تھا اور میں بہت سارے اسکولوں کے ساتھ کالج یونیورسٹی کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملتا ہے. تو میں آپ کو یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ جو کانفیڈنس میں نے دیکھا ہے ریحان کے اسکول میں, ریحان کے بچوں میں, میں نے بہت کم دیکھا ہے باہر. یعنی کہ میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ ریورس ہے. وہاں پہ جب میں جاتا ہوں تو بچوں کی کانفیڈنس جو ہے نا وہ تقریباً 10% بچوں میں کانفیڈنس ہوتا ہے. ادھر میں نے دیکھا کہ 90% بچوں میں کانفیڈنس ہے. تو یہ جو چیز ہے مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے. بلکہ اگر ریحان سن بھی رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ میں انشاءاللہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ شاید میں نے آپ کو اتنا ٹائم نہیں دیا, لیکن فیوچر میں انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کو میکسیمم ٹائم دوں گا. اور بہت زبردست کام ہو رہا ہے. ہمارا جو انکیوبیشن سینٹر ہے وہ بھی یہاں سے قریب ہی ہے. تو میری خواہش یہ ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے تو ایک دوسرے سے سیکھیں, کیونکہ جو ماشاءاللہ آپ نے یہاں پہ کام کیا ہے اس میں ہمیں بھی, ہمارے علاقے کا بھی بہت فائدہ ہو سکتا ہے, اور جو تھوڑا بہت ہمیں آتا ہے شاید آپ لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے گا. بالکل بالکل. اور ریحان بھائی مجھے کافی ٹائم سے کہہ رہے ہیں کہ پرویز بھائی سے ٹائم لیں, آپ ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں, بچوں کو ان سے ملوائیں, کیونکہ جو آپ کے ایکسپیرینس ایکسپرٹیز ہیں, جب یہ سب انٹرویوز کرتے ہیں ڈفرینٹ پرسنالٹیز کے ساتھ, ان کی بہت لرننگ ہوتی ہے. اور آپ تو نیبر ہیں, آپ کا ہم پہ زیادہ حق ہے, ہمارا آپ پہ زیادہ حق ہے. میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ آپ بھی کوشش کیجیے گا کہ آتے رہیں, ہم سے جڑتے رہیں, اور بچوں کے ساتھ پوڈ کاسٹنگ کریں, ان کے ساتھ ان جانیں وہ کیوں یہ اس کی طرف آئے ہیں. میرے پاس پرویز بھائی زیادہ تر فیملیز جو ہیں لیا, کھاریاں, شیخو پورہ اور اس طرح کے سٹیز سے, لاہور سے جو بھائی آئے ہیں ان کے اپنے 3 اسکول ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ میں نے ریحان بھائی کا کنسیپٹ اپنی بچیوں کو کراؤں گا پھر لوگوں کو سمجھ آئے گی, وہاں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, میں اپنے اسکول میں امپلیمنٹ نہیں کر پا رہا. تو لوگ ایسے جذبات لے کے آئے ہوئے ہیں, ایسے جذبہ لے کے آئے ہوئے ہیں. اور لاسٹ ایئر میں نے اتنا کوئی انٹروڈکشن نہیں کرایا تھا جو ہماری لوکل کمیونٹی ہے, لیکن اس دفعہ میں خوش ہوں کہ شاہپور سے, کرنل امان اللہ روڈ, سیری چوک اور یہ جو آس پاس کے ایریا, یہاں سے بھی لوگوں نے اپروچ کیا ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ آپ کا ہاتھ ہمارے سر پہ ہو, آپ کی ایکسپرٹیز سے ہم سیکھیں. اور جو آپ نے مری انکیوبیشن سینٹر سٹارٹ کیا ہے, وہاں میں ضرور بچوں کے ساتھ وزٹ کرنا چاہوں گی. بچے بھی وہاں ہینڈز آن جو بھی آپ کی پریکٹیکل ہو رہا ہے وہ دیکھیں, اور ہمیں بھی سمجھ آئے کہ کیا ہے. اور آپ ماشاءاللہ یہاں اب آتے رہیں گے تو ہم بھی بہت کچھ آپ سے سیکھتے رہیں گے. اور انشاءاللہ یہ جو ریحان بھائی کا ایک ویژن اور مشن ہے, ان بچوں کو جب میں دیکھتی ہوں اور میں اپنا جو ٹائم ٹینیور ہے اس کو دیکھتی ہوں, تو میں کہتی ہوں کہ یہ واقعی ہی بہت اوپر جانے والے ہیں. کیونکہ ہم لوگ بھائی وہ تھے جو ماسٹرز کے وائوا اور تھیسس کے سامنے بھی نہیں بول سکتے تھے, ہمارے جو پروفیسر تھے. اور ایک طلحہ اسٹوڈنٹ جو اس دن میں نے یونیورسٹی جانا تھا, میں نے کہا طلحہ بیٹا آپ میرے ساتھ چلیں, تو ہم ایک لائیو شو میں گئے مارننگ میں, وہاں سے واپسی پہ میں یونیورسٹی گئی, اور اس نے میرے پروفیسر کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی. اور میرے پروفیسر جو مطلب 2 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں دیتے تھے, طلحہ کے ساتھ انہوں نے 2 گھنٹے بات چیت کی اور اس سے اس کے والا کنسیپٹ پہ بات کی. اور وہ اتنے انسپائرڈ ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ میں اس بچے کا فیوچر بہت برائٹ دیکھ رہا ہوں. پھر ان کا ریحان اللہ والا, ان کا نام سنتے کہتے ہیں میں ان کو سنتا ہوں اور میں ان سے انسپائرڈ ہوں. آج میں ان کی امپلیمنٹیشن جو ہوئی ہے اس پروڈکٹ کو دیکھ رہا ہوں. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے بھائی یہ چیزیں جب میں دیکھتی ہوں کہ میں اس سسٹم کا حصہ ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا, میں بھی اسی علاقے کی ہوں, آپ بھی ہیں. تو انشاءاللہ ہم اپنے علاقے کے لیے, اپنے ملک کے لیے مل کر آگے چلیں گے اور کوشش کریں گے بہت کچھ کریں. میں چاہتی ہوں کہ آخر میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں ہماری آڈینس کے لیے تو ضرور پلیز. جی میرا پیغام یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کا حوالہ آپ نے دیا طلحہ کا, اگر آپ کو یاد ہو تو طلحہ کے والد صاحب میرے پاس تشریف لائے تھے کچھ 6-8 مہینے پہلے, اور وہ اپنے بچے کے لیے پریشان تھے کہ اس کا فیوچر کیا ہے, کیسے ہوگا, کیا ہوگا. تو میں نے ان کو پھر مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ریحان اسکول میں دیکھیں, داخل کروائیں. تو ماشاءاللہ وہ بہت خوش ہیں اور دعائیں دیتے ہیں کہ مجھے انہوں نے اچھا مشورہ ان کو ملا ہے. لیکن جو پیغام میرا یہ ہے کہ جو بارکو کے علاقے میں, اسلام آباد پنڈی کے علاقے میں جو پیرنٹس ہیں, اسپیشلی جو پیرنٹس ہیں, میری ان سے گزارش یہ ہے, درخواست یہ ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے نا وزٹ کریں, اور وزٹ کرنے کے بعد یہ ہے کہ وہ خود اپنی ڈیسیجن لے لیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کاش مجھے 10 سال پہلے یہ خیال آتا, یا 5 سال پہلے میں یہ سوچتا, یا 2 سال پہلے میں یہ کام شروع کرتا. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ 2-3 گھنٹے نکال کے تشریف لائیں یہاں پہ, لوگوں سے ملیں, بچوں سے ملیں, اور اس کے بعد خود اپنا فیصلہ کر لیں. ورنہ کیا ہوگا کہ آج سے 2 سال بعد, 10 سال بعد آپ کہیں گے کہ یار کاش اس وقت ہمیں یہ موقع ملتا. تو میرے خیال میں آپ کے کوئی پیسے نہیں لگیں گے,
آپ یہاں پہ آئیں گے, ہماری جو بہن ہے آسما جو آپ کو چائے بھی پلائیں گی, آپ کو بچے کو ٹور بھی کروائیں گی, اور یقیناً آپ کو خود اپنا فیصلہ کر سکیں گے. آسما بہن بہت شکریہ آپ کا, اور بہت بہت مبارک ہو آج کا فنکشن, ماشاءاللہ مجھے بہت مزہ آیا. اور یہ کیونکہ یہ آن کیمرہ ہے تو یہ میں کہوں گا تاکہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے, حساب کتاب میں لانے کے لیے, کہ میری کمٹمنٹ ہے کہ میں یہاں پہ ایز اے نیبر بھی آپ کو سپورٹ کروں گا, ایز اے انڈیویجول سپورٹ کروں گا, اور جتنے بھی ہمارے ریسورسز ہیں, ہمارے جو گروپس ہیں, وہ بھی انشاءاللہ یہاں پہ آ کے آپ کو سپورٹ کریں گے. آپ کا کام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ پرویز بھائی, آپ نے پریشیس ٹائم دیا, اور مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ آپ بچوں سے ملے اور مطمئن ہوئے. بھابھی بھی مجھے بہت دفعہ کہہ چکی ہیں, ایک دفعہ وزٹ انہوں نے کیا تھا, کہتی میں بہت خوش ہوئی ہوں, مطمئن ہوں, اور میں آنا چاہتی ہوں. تو میں آپ کا انتظار کروں گی, آپ کی ٹیم کا انتظار کروں گی, اور انشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوگی کہ یہ بچے آپ سے بہت کچھ سیکھ کے آگے جو بھی ان کے گولز ہیں انشاءاللہ اس کو فلفل کریں گے. تھینک یو سو مچ ویورز, آپ نے ہمیں دیکھا, سنا, اور امید ہے جو بھائی نے پیغام دیا ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ہم پھر ملیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ امپاورنگ ایجوکیشن میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.